محمود غزنوی نا گزر رہے تھے. یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں, تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے. کہتے شک تھے تین, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا, تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی, پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیج پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے, نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے, یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے, فوج حرکت میں آئے, اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر, میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو, بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں, 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح, کشمیری دہشت گرد ہے, افغانستان والے دہشت گرد ہیں, سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی,
مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا, تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, پر میں نے تہیہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی. ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے, اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی, یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے, یہ مہکتے رہیں گے, یہ پھولتے رہیں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا, یہودیوں کا بچہ تھا, بخاری موجود ہے, اکثر حضور کے پاس آیا کرتا, چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا, اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا, حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا, نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا, خوش رہتا, حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا. 2-3 دن وہ آیا نہیں, بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا. صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا, بیمار ہو گیا. امام زرقانی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا, روز دروازہ دیکھتا رہتا. اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے, ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا, کیسے آئے. لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں. جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہتے ہیں کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ, مصطفیٰ کریم آ گئے. حضور آ گئے, والد نے دروازہ کھولا, نبی کریم اندر تشریف لائے. نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا, کستوری سے زیادہ مہکتا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا. کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا. حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے, اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا, اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ, ہم غریبوں کے ساتھ. وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا, تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا, اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے, کلمہ کیوں نہیں پڑھتا, کلمہ بھی پڑھنا. تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے, اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے, کو میں تیرا پابند تو نہیں. کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اتنا ڈانڈا نہ ہو یار, میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر, ہو گیا پیار, یہ ہو جایا کرتا ہے, اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ. حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے, اس نے بھی آنکھیں کھولی. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا, حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا ہے. تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے, وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک, جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے, جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے. میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے, کلمہ. حضور کا شوق یہی ہے, یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں, کاروبار چمک جائیں, جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی, یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا. حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے, عبادت کا شوق بن جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو. اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا, باپ رو پڑا, کہنے لگا بیٹا
آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں. تو میری طرف نہ دیکھ, تو پڑھ لے کلمہ. کلمہ پڑھ. اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی. مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے, آنکھوں میں آنسو تھے, لبوں سے مسکرا رہے تھے, اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا, کہ دوزخ سے بچ گیا. یہ شکر ہے. شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے, دوزخ سے بچ. باقی تو سارے کام چلتے ہیں, دنیا داری تو ہوتی ہے, کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ. ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے, وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں, لوگ دین پر عمل کریں. ایک گروہ تھا صحابہ کو, ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا. یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے, فری کے, نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا. بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے, تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے. جی میں لاڈلا ہوتا ہوں, یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے, جو ابرو کا اشارہ سمجھتا ہے. نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے, فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا. بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے. جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا, گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا, تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائیں کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے. حضور پیار بڑا تھا, آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا. پتہ لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی, حضور کا یہ ذوق رہا. اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے, اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے, لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو.